ہیں تو موٹے چھالے بن جاتے ہیں پانی والے. یہ پانی جو چھالا ہوتا ہے یہ اصل میں خون ہوتا ہے. یہ خون پہلے پیپ بنتا ہے، پیپ بننے کے بعد وہ سفید پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. لہذا اگر چھالا نوچا اور اس کا پانی بہہ گیا تو اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. بڑا سائنٹیفکلی آپ نے اس کو پروف کر دیا. جی ہاں. اس کے علاوہ جو ایسی نیند کہ جب آدمی ٹیک لگا کر سوئے، اس کے سرین وغیرہ بیک جو ہے اس کی جمی ہوئی ہو اور وہ حالت ایسی ہو کہ نیند کو آنے سے روک نہ رہی ہو، اس میں آدمی جب سو جائے گا تو یہ نیند بھی انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہے. تو حقیقتاً نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس کو استرخاء مفاصل کہا جاتا ہے. استرخاء معنی ڈھیلا پڑ جانا، مفاصل معنی جوڑوں کا. تو یہ اصطلاحی ایک لفظ ہے، عوام بھی اس کو اگر جان لے گی تو کہیں لکھا ہوگا تو آسانی رہے گی. استرخاء مفاصل یعنی سوتے وقت جوڑ انسان کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو جو ہوا بدن کی رکی ہوئی ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے. تو اب ہمیں پتہ تو نہیں کہ خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ امکان موجود ہے تو یہ ایک شرعی اصول ہوتا ہے کہ اگر کسی شے کا سبب مخفی ہو، کسی چیز کا سبب پوشیدہ ہو، تو جو ظاہری علامت ہوتی ہے اسی پر حکم لگا دیا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی سو رہا ہے، اب ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی، یہ مخفی معاملہ ہے، اور وضو ٹوٹنے کا سبب ہوا کا خروج تھا، سبب مخفی ہوا تو ظاہری حالت پر حکم لگا دیں گے کہ نیند سے وضو ٹوٹ گیا. لیکن اگر کوئی ایسی حالت میں سو رہا ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے تو پھر وضو نہیں جائے گا. جیسے مثلا تراویح پڑھتے پڑھتے کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں بعض لوگ کہ دوسرے کا سہارا لگا کر، یا مطلب اتحیات میں بیٹھ گئے اور جب بہت زیادہ طویل صورتیں ہو جاتی ہیں تو بیچارے کھڑے کھڑے ذرا تھک جاتے ہیں. جی ہاں، برابر والے بیچارہ کوہنیاں مارتا رہتا ہے اور پھر بڑی مشکل سے وہ اپنی حالت کو قابو میں کرتا ہے. تو اس طریقے سے بھی وضو نہیں جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ یہ نیند کو آنے سے خود روک رہی ہے. تو بہرحال نیند بھی ناقض وضو ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جیسے خون بہنے کا عرض کیا، تو اگر ٹیسٹ کے لیے خون وغیرہ نکالا، انجیکشن سے نکالا، کسی چیز سے بھی ٹیسٹ کے لیے، تو وہ چونکہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگرچہ ہماری کھال پر نہیں بہا، وہ ڈائریکٹ انجیکشن میں چلا گیا، لیکن اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ دکھتی آنکھ سے جو پانی بہے گا، بیماری کی وجہ سے جو آنکھ سے پانی بہتا ہے، یہ پانی بھی وضو کو فوراً توڑ دیتا ہے، اور یہ نجاست غلیظہ ہے، بالکل پیشاب کی مثل ناپاک ہوتا ہے. یہ اکثر عوام کو نہیں پتہ. جب آشوب چشم کی بیماری چلتی ہے تو عموماً وہ پانی نکلتا ہے تو وہ اسی طرح رومال سے صاف کر کے اور اسی طرح نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم باوضو ہیں، لیکن آشوب چشم کی بیماری اگر ہے اور مسلسل پانی نہیں نکل رہا، وقفے سے نکلتا ہے، تو یہ ناقض وضو ہوتا ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں، ویسی آنکھ سے پانی بہا، مثلا مرچ پڑ گئی یا گھر والے پیاز کاٹ رہے ہیں تو وہ اس کا پانی آنکھ میں چلا گیا، یا کوئی غم طاری ہو گیا اور آدمی رونے لگا، تو ایک الگ مسئلہ ہے. یہ اس پانی سے وضو نہیں جائے گا. باقی بیماری کی وجہ سے، دکھتی آنکھ سے، آشوب چشم کی وجہ سے جو بھی پانی نکلے گا وہ ناقض وضو ہوگا، یعنی وضو کو توڑ دے گا. تو آشوب چشم اگر ایک شخص کو ہے اور جناب اس نے وضو کیا اور وہ وضو کرنے کے فوراً بعد پانی بہنا شروع ہو گیا، تو فوراً ہی کیا وضو ناقص ہو جائے گا؟ جی ہاں، اس میں وہی میں نے صورت اسی لیے عرض کی کہ اگر تو بالفرض ایسا ہے کہ مثلا وہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور آشوب چشم اس پر غالب ہے، جیسی وضو کرتا ہے پھر قطرہ نکل آتا ہے، تو وہ انتظار کرے 10-15 منٹ، پھر وضو کر کے دیکھے، پھر اگر پانی نکل آیا پھر انتظار کرے حتیٰ کہ آخری وقت آ جائے. یعنی بالکل 4 رکعتی فرض کا بس وقت رہ جائے، تو اب اس کا شرعی معذور ہونا متحقق ہو گیا، ثابت ہو گیا. یعنی اب یہ ثابت ہو گیا کہ پورے وقت کے اندر صحیح صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اس عذر سے پاک رہتے ہوئے فرض ادا نہ کر سکا، تو شرعی معذور رہ گیا. اب حکم یہ ہوتا ہے وضو کرے اور اس آخری وقت میں 4 رکعت فرض کو ادا کرتا رہے، کتنا مرضی پانی نکلے گا اس کا وضو قائم رہے گا. اب مثلا عصر کا وقت آیا تو چونکہ 2 نمازوں کے درمیان اس نے اپنا امتحان کر لیا ہے، اب جیسے عصر کا وقت آئے گا تازہ وضو کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے. اب چاہے کتنے قطرات نکلیں گے یہ اس کا وضو نہیں جائے گا. ہاں، اب یہ کب عذر سے نکلے گا، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی سی بھی 2 نمازوں کے درمیان پورا وقت اگر ایک قطرہ بھی آشوب چشم کا نہیں آیا تو اب وہ عذر ختم ہو جائے گا. اب مثلا مغرب سے عشاء نہیں آیا، عذر ختم ہو گیا، عشاء کے بعد پھر آ گیا، تو اگر پھر آئے گا پھر وہ دوبارہ امتحان لیں گے کہ میں معذور ہوں یا نہیں. اسی طرح یہ روٹین چلتا رہے گا. جب قطرہ نہ آئے تو مکمل وضو کر کے نماز پڑھیں گے، اگر قطرات مسلسل آ رہے ہیں تو پھر وہ شرعی معذور ہیں اور چاہے قطرات نکلتے رہیں اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھیں گے. یعنی ان تمام وجوہات کی بنا پہ جو ہے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. ایک سوال اور بڑا عام ہے، عموماً چونکہ ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ ہمارے یہاں روٹین میں ہو گیا جناب مغلظات بکنا اور بد نگاہی کرنا،
یعنی مارکیٹس میں ہم جاتے ہیں تو بڑی بد نگاہی ہوتی ہے جناب. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے لوگوں کو گالیاں بھی دے دی جاتی ہیں, بہت زیادہ جو ہے ان کو دھتکارا جاتا ہے, بہت مختلف باتیں منہ سے نکالی جاتی ہیں. تو کیا گالی دینے سے یا بد نگاہی کرنے سے, چونکہ ہمارے یہاں تو اب یہ ٹرینڈ ہو چکا ہے, تو ان معاملات کی وجہ سے کیا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے؟ جی ہاں, یہ جو چیزیں بیان کی فقط انہی سے وضو ٹوٹے گا. باقی گالی دی, بد نگاہی کر لی, یا کوئی غلط بات سن لی اس نے, یا غلط بات سوچ لی, ان چیزوں سے عموماً وضو نہیں جایا کرتا. عموماً کیا جاتا ہی نہیں, اکثر وضو نہیں جائے گا. اور یہ اس کی وجہ سے بہرحال مکروہ تو ہیں, اور وضو کی نورانیت میں فرق پڑے گا, لیکن وضو کے ٹوٹنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, ایک بات فرمائیے کہ ایک شخص ہے, اس کو اسموکنگ کی مستقل عادت ہے, تو کیا اسموکنگ سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے وضو کی صحت؟ نہیں, اس پہ وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو پہلے اچھی طریقے سے کلی کرے اور منہ سے بو کو دور کرے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان درختوں یعنی پیاز اور لہسن آپ نے مراد لی, ان سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو سگریٹ بھی چونکہ بدبودار شے ہے, منہ بدبو جاتی ہے منہ میں, تو اس فرشتے اس سے کوفت محسوس کرتے ہیں, اس لیے اس کو پئیں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن مسجد میں آنے سے پہلے منہ کو صاف کرنا چاہیے. اچھا, ایک آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. عموماً لوگ وضو کیا کرتے ہیں اور اس بات کا کبھی کبھار خیال بھی نہیں رکھا کرتے کہ صاحب مطلب وہ سطر کھلی ہے کہ نہیں کھلی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے واش رومز میں اس کا اہتمام کر لیا کرتے ہیں. کیا اپنی سطر کو کھلا دیکھ کر یا دوسرے کی سطر پہ اگر نگاہ پڑ جائے